السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الرحمن آج ہمارے کلاس کا حصہ ہے، تو فرسٹ تعوذ ریڈ کرتے ہیں، تسمیہ اس کی تلاوت کریں گے اور آخر میں اس کے کچھ تفسیر باتوں کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بگ ہے، اس کو 2 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز کور کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، یہاں پہ دیکھیں تا اور پھر طا ہے، ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے بعد یا مشدد ہے، حمزہ کو یا کے ساتھ جوائن کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاء موسٹ لوگ یہاں پہ مسٹیک کر جاتے، الا کچھ پڑھ جاتے ہیں اور کچھ ڈفرینٹ پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما اللؤلؤ ڈبل حمزہ ہے، پہلے پہ بھی اور دوسرے پہ بھی، منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقف کریں گے تب پڑھیں گے كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم پھر طا ہے إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. دیکھیں سین کے اوپر تنوین ہے، پھر حروف یرملون آنا، ادغام یرملون ہوگا. انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے اور پھر ہم تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں. اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ پیج اور نیکسٹ آیا میں کریں گے انشاءاللہ العزیز. سورہ الرحمن اللہ جل وعلا کے ناموں میں سے، خاص ناموں میں سے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک قول مفسرین نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن مجید کی سورہ الفرقان میں جب کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہا گیا کہ جب رحمان کو تم سجدہ کرو، تو کفار مکہ کو جب بتایا گیا تو حضور کو کہنے لگے رحمان کون ہے؟ تو اس وقت اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور ساری ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو جھٹلانے والوں کو بار بار تنبیہ کی گئی کہ دیکھو اللہ نے کتنی تم پر نعمتیں عطا کی ہے، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور ایک مفسرین قول یہ لکھا کہ جب لوگ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کوئی بشر سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آیت کو ان کے جواب میں رد کیا. رد کرتے فرمایا رحمان اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھاتا ہے اور اس نے پیدا کیا انسانیت کی جان. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، الانسان سے مراد حضور کی ذات مراد ہے. فرمایا کہ اللہ نے انسانیت کی جان کو پیدا کیا، خاص انسان کو پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علمہ البیان، پھر اور اس کو سکھا دیا تمام ہر چیزوں کا علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کسی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی، کسی فرمایا من لدنا علم، ہم نے اپنی طرف سے علم دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں تورات اور حکمت سکھا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا علمہ البیان. اعلیٰ حضرت دیگر مترجمین لکھا
کہ ما کانا و ما یکون کا سب علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ دیکھیں حدیث کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضور نے اپنے زمانے کے اور قیامت تک کی ساری اور قیامت کے بعد جتنے معاملات ہونے والے سب کا ذکر فرما دیا کہ قرب قیامت کیا ہوگا، دجال اس وقت آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایسا ہوگا، امام مہدی کا ظہور ایسا ہوگا، ساری چیزوں کا کائنات کے ختم ہونے تھا اس کے بعد کا بھی ذکر فرما دیا کہ جنتی جنتوں میں کیسے جائیں گے اور جہنمی میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، محبوب آپ پر قرآن نازل کیا جاتا ہے اس حکمت والے اور علم والے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے رب کی طرف سے۔ آگے والی آیات میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں، روزانہ بیس پہ دیکھیں، نماز والے کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں، ٹائم جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر، سردیوں میں علیحدہ سے ٹائم ہے، گرمیوں میں علیحدہ سے ٹائم ہے، سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے اور گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے۔ اور فرمایا والنجم والشجر یسجدان، یہاں نجم سے مراد وہ نباتات ہیں جو زمین سے اگتے ہیں اور شجر سے مراد درخت ہیں۔ فرمایا کہ ہر اگنے والے نباتات اور شجر جو ہیں فرمایا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ چیزیں جو تناور ہوتی ہے زمین سے اگتی ہیں ان کے دیکھیں ان کے سائے اللہ کی بارگاہ میں جب زمین پہ پڑتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سجدے کی ایک صورت یہ بیان کی گئی۔ اور آگے جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ ساری باتوں کو ڈسکس کرنا بہت بھی ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس لیے ہم شارٹ کٹ کریں گے جو ساری اہم ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ آیت 31 ٹائم 31 بار اس سورہ میں آئی اور انسان کو جھنجھوڑا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ حضور نے صحابہ کو جب یہ سورہ رحمان تلاوت کی تو سب خاموش ہو گئے اور اللہ کے جلال سے اس قدر سوچنے فکر میں لگ گئے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے یہ جنوں کو یہ والی سورت سنائی تھی تو وہ کہنے لگے مالک ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں مالک تیرے لیے ہیں، رب تیرے لیے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ حضور نے فرمایا تم سے بہتر جنوں نے جواب دیا تھا۔ تو پھر اس وقت انسانوں اور دونوں کو تو زبان سے مراد انسان ہے، فرمایا کہ انسان اور جن دونوں کا تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا انسان کو پیدا کیا من صلصال، اس کھٹکھٹاتی مٹی سے، گندنے کے بعد جب مٹی گوندی جاتی ہے پھر اس کو ہوا لگتی دھوپ لگتی پھر وہ اس قدر خشک ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جنوں کو پیدا کیا نار سے، اس کے طرح مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ وہ مشرقین کا رب ہے اور مغربین، یعنی ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا کہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ مشرق اور مغرب میں موسموں کا بدلنا یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، کہیں ٹھنڈا ہے کہیں گرم ہے اور کہیں ہوادار ہے۔ فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب فرمایا کہ جو چیز زمین پر ہے کل من علیہا فان، جو چیز زمین میں فنا ہونے والی، فرشتے کہنے لگے کہ انسان ہلاک ہو گئے۔ جب آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، پھر ان کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والے، وہ باقی سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کائنات میں مفسرین نے لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی دعاؤں کو اس اللہ کے نام کو شامل کر لو، دعائیں قبول ہی قبول ہو جائیں گی۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
جو بندہ ان کلمات کے ساتھ ان کلمات کو اپنی دعا میں شامل کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرماتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان جنوں اور انسانوں کو گروہ کو کہا گیا۔ اس کے بعد مفسرین نے لکھا ایک یہ ہے کہ ان کے اعمال، جب یہ اعمال کرتے ہیں ان کے گناہوں کا جو بھار ہوتا ہے وہ زمین پر بھاری ہو جاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس زمین پر چلتے ہیں اور ان کا تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان کو کہا گیا، اور شریعت کے مکلف ہیں یہ دونوں جن و انسان، اس لیے ان کو ثقلان کہا گیا ہے۔ فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور آخر میں فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے اور انہیں پکڑا جائے گا۔ ویؤخذ بالنواصی والاقدام، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوں گی اور پیشانیوں سے نواصی پکڑا جائے گا اور جہنم کے قریب لا کر کہا جائے گا ہذی جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، مجرموں دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے ارد گرد گھومیں گے جیسے چکی گھومتی ہے اور اسی میں کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں۔ سورہ رحمان 31 ٹائم انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ انسان اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر سورہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں، آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔